فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے پانی وان نکل گیا اسے فعید کہتے ہیں، اس کا خلاصہ نکل آتا ہے. یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے، یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے، ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی. تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑ گئے. توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن. اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج. ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے. قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے. دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو. یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے. یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا. اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہے. وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی. اور صحیح بات تھی، عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا. اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب مجھے اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں، راستے بتائے. محمد ابن نہیں، طارق ابن زیاد. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت عثمانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے کھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گراناڈا، برناتا، تولیڈو، تریتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کامات میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گورین نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ ڈائسپورا. اب وہ دنیا میں منتشر ہو. اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے the golden period of our diaspora was Muslim Spain. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کی صورت میں، اب تو خون بھی بہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا. یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے. اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا بین کیا ہے، فکر چالاک یہود. یہ دونوں چیزیں جو ہے مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا. آزادی اسلام نے دی. مجھے اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ بو تاکہ از خاکش بروید آرزو یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاش یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، جو اعلیٰ قدر دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے، ادھار لیا گیا، مستعار ہے.
दुनिया अभी इंसान मुस्तफा की तलाश में आगे बढ़ रहा है। ये डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है हिस्टोरिकल, ये जिस रुख पर बढ़ रहा है वो लाजमन उसकी मंजिल इस्लाम है। आजादी उन्होंने इसे आगे बढ़ाया अल्लाह से भी आजादी। ये नहीं कि तबीद बंदा वाका फसाद आदमी, सिर्फ ये नहीं, अल्लाह से भी आजाद, मादर पिदर आजाद, मुसावात मर्दोजन, फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए औरत को भी मर्द बना दो, ले आओ माशी मैदान के अंदर ले आओ, घर से निकालो। हालांकि खानदानी निजाम एक ऐसा निजाम है कि उसका एक सरबरा हो सकता है, दो तो बराबर के सरबरा नहीं हो सकते। टूटे ही टूटे, बर्बाद हो ही हो। मैनेजिंग डायरेक्टर एक बनाएंगे, डायरेक्टर 100 है, लेकिन इसको तोड़ा। इसी तरीके से जो अभी कहा गया कि ये जो कुत्ता है ये फर्क नहीं करता बेटी माँ और बीवी के अंदर, ये हम क्यों करते? प्यास है लगती है, जहां से पानी मिलता हम ले लेते हैं। तो खामखा जो है हमारी जिनसी जो प्यास है उसके लिए कदर नहीं। इसी शहर लाहौर में एक प्रोफेसर थे तारीख के अब्दुल कादिर साहब, वो ये कहा करते थे, When I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door? मैं अपने जिनसी जज्बे की तस्कीन जब चाहूं जहां से कर लूं। गाय बांधना जरूरी है अपने घर में, ये बीवी घर में लाना जरूरी है। ये जो तहजीब के तबाहकुन मामला थे, और फिर मईशत के अंदर सूद। नोट कीजिए, प्रोटेस्टेंटिज्म ज़हन यहूदी की पैदावार है। जैसे ई बुनूक, ई फिक्र चादा के यहूद, इसी तरह प्रोटेस्टेंटिज्म फिक्र यहूदी की चादा है। और सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट मुल्क इंग्लैंड बना। चर्च ऑफ इंग्लैंड बगावत के तौर पर सबसे पहले वहां आई हुआ, पोप से आजाद। और वहां ही पर आपको मालूम है कि सबसे पहला बैंक बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड। काल्विन के जरिए से सूद का जवाज जो पैदा किया गया यहूदियों ने करवाया, शाइलॉक्स ने करवाया। वो जवाज सबसे पहले उसको कबूल किया है इंग्लैंड ने। ये प्रोटेस्टेंट्स की फतह थी, और इसके जरिए से रफ्ता 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 वो यूरोप के ऊपर काबिज हो गए। और आपके वालिद मोहतरम जब देखकर आए थे 1905 से 1908 तक, फरंग की रगे जहां बन जाए यहूद में, ये बात ना कोई और देख सकता था ना बयान कर सकता था। इस एक मिसरे में बयान करना मुमकिन नहीं किसी के लिए। और ना वो गहरी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, ना वो किसी और को हासिल। फर्क सिर्फ ये हुआ है इस एक सदी के अंदर कि पहले फरंग का और प्रोटेस्टेंटिज्म का इमाम बरतानिया था, आज फरंग का और प्रोटेस्टेंटिज्म का इमाम अमेरिका है। अच्छा, इसके साथ ये तो थी रेफॉर्मेशन, दूसरा था रिनाइसेंस। रिनाइसेंस के जरिए से उन्होंने इल्म उसकी तरफ लोगों को राग़िब किया। लेकिन चूंकि इह्याउल उलूम की इस तहरीक के पीछे एक नेगेटिव मोटिव था, पापाइयत के निजाम के खिलाफ बगावत, और पापाइयत ही उनके नजदीक मजहब का मजहब थी, नजर के खिलाफ बगावत। लिहाजा इसके तहत रद्द अमल के तौर पर जो उलूम और फनून जन्म लिए जिन्होंने, वो बेखुदा बल्कि मुखालिफ खुदा। सियासत से अल्लाह को निकालो, हाकिम वो नहीं है, हाकिम अवाम है। मईशत से कर्ज हसना, शराकत मुजारबत को निकालो, बैंक लाओ, सूद पर। माशरत में हया, इफ़्फ़त, इस्मत के तसव्वुरात खत्म करो। और आज की यूनाइटेड नेशंस की इस्तिलाह में प्रोस्टिट्यूट्स को भी सेक्स वर्कर्स कहो, वो भी एक मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने वालियां हैं। ये बेखुदा साइंस और बेखुदा बल्कि मुखालिफ खुदा फलसफा है जिसने उस रोशन ख्याली को जन्म दिया है जो आज पेश की जा रही है। असल रोशन ख्याली वो थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी। और अल्लामा इकबाल के बकौल आज अगर कहीं को खैर या खूबी है तो वो सिर्फ नूर मुस्तफा से मुस्तराब है। इसका पस मंजर क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अल्लाह ताला ने इल्म के लिए 2 आंखें दी थी इंसान। इल्म की जो अहमियत आई है वो अभी मैं बता चुका हूं। कुरान मजीद कहता किसी ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसके बुनियाद इल्म पर लो। अच्छा, इसीलिए ये तमाम तवाहुमात ऑकल्ट साइंस, हालांकि उन्हें साइंस कहा गया है, पामिस्ट्री हो, नुजूम शनासी हो, ये चीजें इनमें हकीकत है। इस्लाम ने इसका इनकार नहीं किया। साइंस ऑफ नंबर्स, साइंस ऑफ कलर्स वगैरह वगैरह जिन्हें आप कहते हैं ऑकल्ट साइंस, हटाओ इनसे, तवज्जो हटाओ। जादू हक है मत करो, कुफ्र है। ये नहीं कहा कि ये नफी की है कि इनमें कोई हकीकत है ही नहीं, तुम्हारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हमने 2 आंखें दी हैं।
اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دونوں آنکھوں کا ذکر ہے. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی. اس کے لیے کیا اپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ. یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہے ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل ہے. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یکچشم تہذیب ہے، یکچشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جاتا. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہے. اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے، اس کی پرواہ کرو، بالوں کو سو صاف رکھو. یہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر. روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا. اس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا.
اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا۔ بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے۔ اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحاظوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاظ ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا۔ سب سے اوپر کا لحاظ ہے سیکولرزم، زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کان پکڑ کر جاؤ، مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر لیں گے، بس۔ ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے۔ نتھنگ ڈوئنگ، آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم، 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ۔ یہ پہلا لحاظ ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیا۔ دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا بینکنگ، یہ بنوک، یہ فکر چاہا کہ یہود نور حق 80 نئے آدم ربوت۔ اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاکف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا، تا کہو بالا نہ گردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا نظام کہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپروٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک دانش، کیا بات کرتے ہو دانش کی، تہذیب، کیا بات کرتے ہو تہذیب کی، دین، کیا بات کرتے ہو دین کی، سودائے خام، یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں۔ دوسرا لحاظ بھی گلوبل ہے۔ تیسرا لحاظ البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک، خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے۔ وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائنز، ایلڈرز آف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو۔ عزیز واقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں، اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے۔ یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں، ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا، معجزہ مانتی ہے دنیا اس کو، کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہاں چل رہی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں، ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے، امریکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہے وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منعطف کراؤں گا۔ برانڈ کارپوریشن